اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا سواء علیہم ان کے لیے تو برابر ہے انذرتہم کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو آخرت کا ڈر سنائیں ام لم تنذرہم لا یؤمنون یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں آخرت کا ڈر نہ سنائیں ان کے لیے برابر ہے لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے. اچھا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو کافر ہے اس کو آپ نے تبلیغ نہیں کرنی ہے. تو یہ کتاب ہدایت پوری انسانیت کے لیے ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. اس میں امپلائیڈ ہے ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے جان بوجھ کے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. جس کو ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بڑی پیاری بات کرتے تھے کہ جو شخص سویا ہوا ہے اس کو تو آپ جگا سکتے ہیں اور جو آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا ہے اس کو کوئی نہیں اٹھا سکتا کیونکہ وہ پہلے ہی جاگ رہا ہے جاگنا چاہتا نہیں ہے. تو ایسا شخص جس کے اوپر حق اور باطل واضح ہو چکا ہو اس کے باوجود وہ جان بوجھ کے کفر کی روش اختیار کرے اس کے لیے قرآن میں کوئی ہدایت نہیں ہے. یہ بڑا خطرناک بات. ختم اللہ علی قلوبہم اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے سیل کر دیا یعنی سیل ہو گئی اب کوئی چیز اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتی. وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر بھی وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر بھی غشاوۃ پردہ پڑ چکا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے اللہ نے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللَّهُمَّ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ. سچائی قبول کرنے کے باوجود وہ حق سے اناد کرے گا اس کو نظر آ جائے گی سچائی ہے پھر بھی وہ اناد کر دے گا پھر میں مہر لگا دوں گا. آؤ پھر وقت کا پیغمبر بھی اس کو ہدایت نہیں دے سکتا. إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. اے نبی جس سے تم محبت کرتے ہو تم بھی اسے ہدایت نہیں دے سکتے. اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. ہدایت کس کو دیتا ہے؟ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ان کے لیے ہم اپنی راہیں کھولیں گے. اس کائنات کی سب سے ایلیٹ چیز ایمان ہے جس کے اوپر ہمیشہ کی کامیابیوں اور ناکامیوں کا فیصلہ ہونے والا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو یہ راہ چلتے فٹ پاتھ پہ گری پڑی مل جائے گی؟ اس کے لیے کوئی ایفرٹ پٹ نہیں کرنی پڑے گی. اور دنیا میں جس چیز کی منفعت چند سالوں کے لیے ہو وہ بھی اتنی ایفرٹ پٹ کرنے کے بعد ملتی ہے اور جس سے ہمیشہ کی کامیابیاں آپ کا مقدر ہونے والی ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کو چنگیزی لگ جائے گی مفت میں مل جائے گی؟ نہیں not at all. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا. لو جی اب منافقین کا یعنی اکثر مسلمانوں کا جو عملاً منافق ہو چکے ہیں وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللہم انی اعوذ بک من النفاق. آمین. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا اور لوگوں میں ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے باللہ وبالیوم الآخر اللہ پر بھی ایمان لائے اور آخرت کے دن پر بھی. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ لیکن وہ مومن نہیں ہے. ایمان لے بھی آئے مومن نہیں ہے. سر کتنا جاہو جلال ہے انسان پریشان نہیں ہو جاتا؟ پہلے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو کفر کیے ہوئے ہیں ان کو سمجھاؤ تب بھی ایمان نہیں لے کے آئیں گے موریں لگ گئی ہیں. اب جو بیچارے ایمان لا رہے ہیں ان کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے ایمان نہیں لائے. کیا ہو گیا؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا. یہ تو فریب دینا چاہتے ہیں اللہ کو بھی اور ایمان والوں کو بھی. یعنی اوپر سے کلمہ پڑے ہوئے ہیں دب کے. یہ اسپیسیفکلی یہودی علماء اور ان کے فالورز کے بارے میں تھا. اسلام کے روب کی وجہ سے دب گئے. منافق بزدل ہوتا ہے. تو عبداللہ ابن ابی نے اوپر سے کلمہ پڑھ لیا. یہ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کا سب سے نٹوریس کریکٹر تھا جو شروع سے لے کے آخر تک آپ کے لیے ایک ذہنی جو ہے وہ تکلیف کا باعث بنا. غزوہ تبوک کے بھی بعد یہ مرا. یعنی آپ علیہ السلام کی دنیا سے تشریف لے جانے سے کچھ عرصہ پہلے اس کو موت آئی ہے. پوری زندگی یہ تکلیف آپ کو اس کی وجہ سے اٹھانی پڑی ہے. وہ تو آگے سورہ توبہ آئے گی تو پھر اس کا ذکر تو چلے گا. اتنا ذکر تو آپ ابو جہل کا ابو لہب کا اور ابو سفیان کا جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نہیں چلے گا جتنا عبداللہ ابن ابی کا. تو اس نے دیکھا کہ اچھا یار یہ تو اب پھر میں پھنس جاؤں گا بہتر یہ کہ میں بھی کلمہ پڑھ لیتا ہوں. اور صرف کلمہ نہیں پڑھا کھڑپینچی بھی شروع کر دی. جمعے والے دن مسجد میں پہلے آ جانا اور ادھر ادھر صفحے سیدھی کرانا. یہ وہ جس طرح ہوتا ہے نا کوئی لوگ کھڑپینچی کا شوق ہوتا ہے تو یہ کام اس نے شروع کیا لیکن اندر سے اسلام کی جڑیں کاٹی. ایسا کریکٹر تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہ یہ اصل میں یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دیں. اللہ کو کیا دھوکہ دینا ہے؟ یہ نہ اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں نہ ایمان والوں کو. وما یخدعون الا انفسہم. یہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اور اس سے بڑا کیا ظلم ہوا ہے ان کے اوپر؟ خود انہوں نے کیا. وما یشعرون. انہیں شعور بھی نہیں ہے کہ یہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اپنے آپ کو کیوں دے رہے ہیں؟ آخرت برباد کر رہے ہیں. ہمیشہ کی ناکامیاں ان کا مقدر ہونے والی ہیں. ہر درمی اور ضد کی وجہ سے انہوں نے حق کی دعوت قبول نہیں کی ہے. پہلے تڑی لگاتے تھے بعد میں رہ گئے. ادھر بھی اس طرح ہوتا ہے نا جناب. آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ جب کوئی گستاخانہ کارٹون فلموں کا مسئلہ کوئی اس طرح کے ایشو اٹھتے ہیں تو آپ کو ماشاءاللہ جو لوگ توڑ پھوڑ کرتے ہوئے
سڑکوں کے اوپر گاڑیاں چلاتے ہوئے نظر آتے ہیں نا, پریکٹیکل ان کی لائف یہ ہوتی ہے, ان کو پوچھے تو ان میں سے کئی لوگ جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھتے ہوتے, کیونکہ یہ کام کرنا بہت آسان ہے. اور معذرت کے ساتھ منافقین پھر بھی ان سے بہتر تھے, رکھ رکھاؤ کے لیے نمازیں وہ پڑھتے تھے. صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے, عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں اگر کوئی بیمار آدمی بھی ہوتا اور 2 بندوں کے سہارے وہ مسجد میں آ کے جماعت سے نماز پڑھ سکتا ہوتا تھا, تو 2 بندوں سے گھستا ہوا مسجد میں آتا تھا کہ اسے منافق نہ شمار کر لیا جائے کہ یہ نماز گھر پڑھتا ہے. تو منافق بھی ماشاء اللہ تعالیٰ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے. تو آپ مجھے بتائیں اس زمانے کے منافقین اور آج کے منافقین میں سے پریکٹیکلی ظاہر کے اعتبار سے کون سے بہتر منافق ہے؟ وہ والے ہی. نبی علیہ السلام کی مبارک داڑھی میں بم دکھایا ان خبیثوں نے اور کارٹون بنائے. کتنے مسلمان نوجوان ہیں جنہوں نے توڑ پھوڑ کی بجائے کہا ہو کہ جی انہوں نے داڑھی میں بم دکھایا, لو جی آج ہم داڑھی کی نیت کرتے ہیں, نالٹ ہو سکتے. تو یہ ساری جذباتی ڈاکٹریں ہیں. حق بات کے اوپر چلنا یہ بہت مشکل کام ہے, نعرے لگانا بہت آسان ہے. تو اللہ فرماتا ہے یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں, ان کو شعور بھی نہیں. فی قلوبہم مرض, ان کے دلوں میں تھا مرض. فزادہم اللہ مرضا, اللہ نے بھی ان کا مرض اور بڑھا دیا. دیکھیں یہ سٹائل دیکھیں گفتگو کا. ہمیں لوگ کہتے ہیں میٹھی میٹھی باتیں کرو. اللہ سے ہمارے ان کے دل میں بیماری تھی, اللہ نے ان کی بیماری اور زیادہ کر دی. آپ کے حساب سے تو ہونا چاہیے تھا بیماری تھی, اللہ نے ان کو شفا دے دی. ہاں, کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور. اللہ بے پرواہ ہے, وہ بھیک نہیں مانگ رہا آپ سے کہ میرے اوپر ایمان لے کے آؤ, وہ تڑی لگا رہا ہے آپ کو. ایمان لاؤ گے تو ٹھیک, نہیں تو دوزخ میں جاؤ گے سیدھے. یہ ذہن میں رکھیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. کافروں کے لیے آیا بڑا عذاب اور اس کے لیے سخت لفظ ہے دردناک عذاب. بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ, بسبب اس کے کہ انہوں نے تکذیب کر دی. تکذیب کہتے ہیں کہ سچائی کو ماننے کے باوجود جھٹلا دینا. ان کو تو پتا تھا کہ یہ وہی پیغمبر آخر الزمان ہیں جن کی نشانیاں اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر موجود ہیں, تو انہوں نے کیوں انکار کیا؟ اچھا دیکھ لیں, اللہ تعالیٰ بھی امیین پہ اور جو اہل علم ہے ان میں غصہ پہ فرق کرتا ہے. ان کے اوپر کیوں غصہ زیادہ ہے؟ یہ مولوی تھے, یہ دونوں سارا کے علماء تھے نا, ان کی پبلک کی تو بات نہیں ہو رہی ہے نا, کہ ان کو تو پتا تھا کہ یہ وہی نبی ہے, انہوں نے کیوں نہیں بات قبول کی؟ آپ ایک جاہل آدمی کو کسی حد تک بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے سکتے ہیں, لیکن ایک عالم وہ اس طرح کی حرکت کرے اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ نہیں ملے گا. کیوں؟ وہ عزت بھی تو عام بندے سے زیادہ ویل کر رہا ہے نا. کل کو جب اس کا سکینڈل نکلے گا پھر اس نے یہ نہیں کہنا کہ جی جناب وہ اگر داڑھی والے یہ برا کام کرتے ہیں تو بغیر داڑھی والے بھی تو کرتے ہیں نا, ان کو کیوں نہیں میڈیا اچھالتا؟ اس لیے کہ سر بغیر داڑھی والا دین کے نام کے اوپر چندے اور بینک بیلنسز اور عزت کے ٹوکرے بھی تو انجوائے نہیں نہ کر رہا. تو سر پھر چوپڑیاں نالے دو تو نہیں ہونی ہے نا. آپ پراٹھا کھانا چاہتے ہیں وہ بھی 2, اس طرح تو نہیں ہوگا. تو دین کے نام کے اوپر جب آپ کھا رہے ہیں تو سر پھر جب آپ دین کے لیے دھبا بنیں گے تو آپ کی بے عزتی دوسرے لوگوں کی نسبت زیادہ ہی ہوگی. یہ لاجیکل ہے. اور سر قرآن میں تو سورۃ العذاب میں ہے نبی کی بیوی ہو تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو, اگر تم نے بے حیائی کی تمہیں دگنا عذاب دیا جائے گا. کیوں؟ سٹیٹس ایسا ہے, تو تمہارا سٹیٹس بھی ایسے ہی ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ, اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ مت فساد کرو زمین میں, قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ, وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کا ارادہ رکھتے ہیں. یعنی یہ اللہ کہہ رہا ہے یہ فساد کر رہے ہیں. کیوں فساد یہ کر رہے ہیں؟ کہ اوپر سے ایمان قبول کیا ہوا ہے, ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں, کافروں کے ساتھ بھی پینگیں بڑھائی ہوئی ہیں اور اندر سے جڑیں کاٹ رہے ہیں, اور کل کو جب جہاد کا موقع آئے گا تو یہ جو ہے وہ حصہ نہیں لیں گے. اور یہی ہوا ہے, آپ دیکھ لیں غزوہ احد کے اندر 700 لوگ لے کے وہ علادہ ہو گیا تھا عبداللہ ابن ابی, 300 لوگ لے کے. ٹھیک ہے, تو وہی عبداللہ ابن ابی نے جب یہ حرکت کی تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر غزوہ احد سے پہلے مجھے کوئی پوچھتا کہ رسول اللہ کے صحابہ میں کوئی منافق بھی ہے تو میں کبھی نہ یہ بات مانتا, کیونکہ ساری ماشاءاللہ تکبیر اللہ سے نماز پڑھ رہے ہیں. یہ دیکھو موقع ہے تو پتہ لگا کون کون محبوب کی امت سے ہے. یہ ویسے کہہ دینا تو آسان ہے جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے. یہ تو دودھ دہی کا کاروبار جب کرتے ہوئے پانی ملا رہا ہوگا پھر پتہ چلے گا نا کہ محبوب کی امت سے ہے کہ نہیں. جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. صحیح مسلم کی حدیث. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب انہیں کہا جاتا ہے فساد مت کرو تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کا ارادہ رکھتے ہیں, صلح صفائی سے چلنا چاہیے. کیونکہ منافقین ظاہر ہے چونکہ بزدل ہوتے تھے, جہاد کے بھی بڑے مخالف ہوتے تھے. اور جب نبی علیہ السلام نے, آپ کو پتہ ہے غزوہ بدر سے پہلے بھی آپ نے 8 مہمات روانہ کی تھی تاکہ عرب کے لوگوں کی لائف لائن کاٹی جائے, کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کی ساری جائیدادوں پہ قبضہ کر لیا تھا. تو نبی علیہ السلام نے اس کے بدلے کے طور پر, اور یہ غزوہ بدر میں بھی ہوا,
وہ آگے چل کے سورۃ الانفال میں آ جائے گا. تو کہتے تھے یہ لڑائی جھگڑے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بس میٹھی میٹھی باتیں. سر میٹھی میٹھی باتیں کرنے سے کبھی بدماش اپنی پوسٹ چھوڑیں گے؟ آج کافر کہتے ہیں جی اسلام نے تلوار کے زور کے اوپر رومن اور پرشین امپائر اکھاڑی ہے. تو سر پھر کس طرح اکھاڑتے؟ تلوار کے بغیر بدماش اپنی جگہ چھوڑتا ہے؟ نہیں. اسلام نے یہ جو نیا دور شروع کیا ہے وہ تلوار کے زور پہ کیا. سورہ توبہ کی آیت نمبر 14 ہے کہ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام سے کہتا ہے ہم تمہاری تلواریں ان کے اوپر مسلط کریں گے. صدیوں سے بیٹھے ہوئے بدماش کیسے اکھاڑے جائیں گے؟ تو یہ جہاد اور قتال کے پیچھے حکمت یہ تھی. لیکن آج جہاد اور قتال یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو اکھاڑنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے. ایک مسلمان دوسرے کا گلا کاٹ رہا ہے جہاد کے نام کے اوپر. سر آپ دیکھتے نہیں پچھلے 30-40 سالوں میں سعودیہ اور ایران کی پراکسی وار میں جو کچھ ہمارے ملک کے اندر ہوا ہے، اور وہ آج تک ہم اس چنگل سے باہر نہیں نکل سکے. تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کا ارادہ رکھتے ہیں. الا انہم هم المفسدون، آگاہ ہو جاؤ یہی فسادی ہے. ولکن لا یشعرون، لیکن انہیں شعور نہیں ہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ فسادی خود ہے لیکن انہیں پتا بھی نہیں ہے. اس سے بڑا ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا کہ ان کو پتا بھی نہیں کہ توبہ توفیق بھی نہیں ہوگی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ، کما آمن الناس، جس طرح کہ باقی لوگ ایمان لے کے آئے ہیں جو کامل الایمان مومن ہیں مہاجرین اور انصار میں سے صحابہ کرام، جس طرح وہ ایمان لے کے رہے تم بھی اسی طرح کا ایمان لے آؤ. قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، وہ کہتے ہیں ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لے آئے. ان کو تو نہ اپنے بیوی بچوں کی پرواہ ہے، نہ ان کو اپنی کوئی زندگی عزیز ہے. کل کو جہاد میں جائیں گے کٹ جائیں گے، پیچھے بیوی بچوں کا کیا بنے گا؟ یہ تو ہے ہی سارے بیوقوف ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب سنیں، الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، آگاہ ہو جو بے شک یہی لوگ ہی بیوقوف ہیں جو یہ صحابہ کرام کو بیوقوف کہہ رہے ہیں، لیکن ان کو خود بھی علم نہیں ہے. انہوں نے تو آخرت کا سودا کر لیا. سورہ توبہ میں آتا ہے ہم نے مومنین کی جانوں اور مال کے عوض ان کو جنت دے دی ہے. جنت کے عوض ان کی جان اور مال ہم نے خرید لیا ہے. اور خوشخبری ہو تمہیں اس بیعت کے اوپر جو اللہ سے تم نے بیعت کی ہے. ہمارے مسلمان بھی بیعت کرتے ہیں لیکن اپنا جان مال جو ہے وہ پیروں فقیروں میں لٹا رہے ہوتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے لیے لٹاؤ. بیعت اللہ سے ہو پیغمبر کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم.